الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. محترم حضرات، سورہ یاسین کی یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جس کے اندر بعض مفسرین نے حبیب نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں قاصد صادق، صدوق اور شمعون اور شہر انطاکیہ کے بادشاہ اور شہر انطاکیہ کے حالات کو درج کیے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ بیان کر دیجئے ان کے سامنے گاؤں والے کے واقعہ کو جب ان کے پاس اللہ کے رسول پہنچے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس دو قاصدوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، تو وہاں کے رہنے والوں نے ان کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ان کو زور پہنچایا، طاقت پہنچائی، ان کی مدد کی تیسرے شخص سے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے یہ کہا کہ ہم سب بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قاصد ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سیریا کا ایک علاقہ جس کو انگلش میں اینتھوک کہتے ہیں، انطاکیہ جس کا نام ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو قاصدوں کو، دو شاگردوں کو، جن کا نام صادق اور صدوق بتلایا گیا ہے، بھیجا لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو شرک و بت پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے۔ شہر انطاکیہ 12-14 میل پر پھیلا ہوا شہر ہے، اور یہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے دنیا کے 4 مرکزوں میں سے، سینٹر میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قدس ہے، روما ہے، اسکندریہ ہے اور انطاکیہ، یہ چاروں شہر بہت مانے جاتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ بہت یہاں پائے جاتے ہیں۔ انطاکیہ میں گرجے سونے اور چاندیوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس شہر کے چاروں طرف ایک فصیل تھی، بڑی مضبوط دیوار تھی، اور اسی دیوار کے آخری دروازے پر حضرت حبیب نجار، جو لوہاری کا کام کرتے تھے اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھے، ان کا مکان تھا۔ جب وہ قاصد آئے تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کا پیغام جب ان کو پہنچایا تو وہ کچھ نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ برس کے بیماری سے پریشان تھے، 70 سال تک بتوں کے سامنے درخواست کی تھی کہ اے خدائے ہمیں ٹھیک کر دے، لیکن کسی بت نے ان کو ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے جب دعا کی، صادق اور صدوق نے، اللہ نے ان کو شفا فرما دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے
ان کی دعا کے برکت سے اس کو شفا یاب کر دیا، تو حبیب نجار ان پر ایمان لے آئے۔ اور پھر یہ واقعہ مشہور ہو گیا شہر میں، حتیٰ کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔ بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات اور جوابات کیے، اور پھر لوگوں کے دباؤ کی بنیاد پر بادشاہ نے صادق اور صدوق کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے سے ان کو طاقت پہنچائی، زور پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے شمعون کو انطاکیہ شہر میں بھیجا۔ وہ آئے، بادشاہ سے رسم و راہ پیدا کی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے ان کو باہر بلوایا اور دونوں میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے نتیجے میں یہ بات طے ہوئی کہ جو سچا اور پکا ہوگا کوئی دلیل دکھائے گا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے، کیا صفت ہے؟ کہا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا کرتا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے پاس ایک اندھا شخص تھا، کہا اس کو تم بینا کر دو، انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے ان کو بینا کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک کاشتکار یعنی کسان کا بیٹا 7 دن قبل پہلے مر چکا تھا، بالکل اس کا جسم سڑ چکا تھا، بدبو آ رہی تھی، کہا اس کو تم زندہ کر کے دکھا دو۔ ان دونوں نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ بادشاہ ایمان لے آیا، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے انطاکیہ شہر کے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ اس وقت انطاکیہ شہر ترکی جو ملک ہے اس کے اندر یہ آتا ہے، حتائے اس کا ضلع کہہ لیجئے یا صدر شہر کہہ لیجئے لگتا ہے۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے یہ کہا تم ہماری طرح رسول ہو، ان لوگوں نے یہ کہا تم ہماری طرح ایک انسان ہو، اور خدا نے کوئی چیز ایسی نہیں اتاری مگر یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار یہ جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے قاصد ہیں، یہ اللہ ہمارا جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ کھلے طور پر اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دو۔ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم۔ ان لوگوں نے یہ کہا تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ نحوست پھیلتی چلی جا رہی ہے، نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر تم باز نہیں آئے اس بات سے یعنی دعوت و تبلیغ سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے سے، تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کریں گے، یہ ہماری طرف سے شدید پریشانی اور تکلیف کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ قالوا طائركم معكم، ان لوگوں نے یہ کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، ایمان لانا نحوست نہیں ہو سکتی، ایمان نہ لانا یہ اصل میں نحوست ہے جو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا اس بات پر تمہیں پریشانی ہے کہ تم سمجھائے گئے اس پر تم پریشان ہو رہے ہو، بدکتے ہو، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ یہ گفتگو آپس میں چل رہی تھی، قوم کے لوگ، انطاکیہ شہر کے نہ ماننے والے لوگ اور صادق صدوق شمعون کے درمیان یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی نے جا کر حبیب نجار کو، جو فصیل دیوار کے آخری دروازے پر جن کا مکان تھا، بتایا، وہ وہاں سے
بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کسی غار میں، پہاڑ کی غار میں جا کر عبادت کر رہے تھے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آیا، جیسا کہ قرآن یہ کہتا ہے، شہر کے ایک کنارے سے وہ دوڑتا ہوا شخص آیا، رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور یہ کہا کہ اے لوگو تم ان رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم ان کی بات مان لو جو تم سے کوئی مطالبہ بدلے کا نہیں کرتا اور وہ راہ راست پر بھی ہے، لہذا ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ کہنے لگے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا کوئی پریشانی میں مجھے مبتلا کرنا چاہے تو کسی کی سفارش کام نہیں آ سکتی اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگو سنو، میں اس پروردگار پر ایمان لے آیا، میری بات سنو، میری دعوت سنو جو تمہارا بھی پروردگار ہے۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اتنا کہنا تھا حبیب نجار کا جو لوہار تھا، جو بڑھئی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، شریف تھا، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا اور یہ طے کر رکھا تھا کہ زندگی میں جو کچھ بھی کماؤں گا اس کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں اور آدھا حصہ اپنی ذات میں خرچ کروں گا۔ یہ دنیا کے 3 ان لوگوں میں سے ہیں، معزز لوگوں میں سے، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک حبیب نجار، دوسرا شخص تبع اکبر ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور تیسرا وہ شخص جس کا نام ورقہ بن نوفل آتا ہے بخاری شریف میں، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ 3 خوش نصیب لوگ ہیں جو آقا پر ان کی آمد سے پہلے یا ان کی نبوت سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کے یہ نیک بندے جب ان لوگوں سے کہا تو ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا، انطاکیہ شہر کے نافرمانوں کو، بدماشوں کو، نحوست والے لوگوں کو، کہ لاتوں اور گھوسوں سے حبیب نجار کی پٹائی شروع کر دی، اور اتنا مارا کہ حبیب نجار کی شہادت ہو گئی۔ اس حال میں جب وہ لاتوں اور گھوسوں سے مارے جا رہے تھے، ان کی زبان پہ بس یہ جاری تھا، رب اہدی قومی، رب اہدی قومی، رب اہدی قومی، اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت فرما دے، سیدھا راستہ دکھلا دے، یہی زبان پہ جاری تھا۔ روح پرواز کر گئی، شہادت پہ وہ فائز ہو گئے، اور شہادت کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ان کی روحوں کو چڑیوں کی شکل دیتا ہے، اور عرش کے نیچے جو لالٹین ہیں، جو روشنیاں قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں ان کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے چڑیوں کی شکل میں، اور اللہ اپنے پاس سے خاص روزی عطا فرماتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ان کے پروردگار سے ان کو روزی دی جاتی ہے، وہ چہکتی ہیں، پھدکتی ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی، کبریائی، عظمت و بزرگی بیان کرتی ہیں اور آواز لگاتی ہیں، لما يلحقوا بهم من خلفهم، کہ اے لوگو زمین میں تم کیا کر رہے ہو، تم بھی شہادت پاؤ اور اس مقام مرتبے پر فائز ہو جاؤ۔ وہی قرآن نے بھی یہاں کہا ہے،
قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون، ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہہ رہے تھے، یعنی ان کی روح یہ کہہ رہی تھی، یا فرشتوں کی طرف سے یہ بات آئی، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو میری عزت و مرتبے کی خبر بھی معلوم ہو جاتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے پروردگار نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا. کاش یہ باتیں میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتی. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے آسمان سے کسی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم ایسا کرنے والے تھے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی، وہ سب کے سب بجھے رہ گئے. واقعہ یوں ہوا کہ جب حبیب نجار کو لاتوں اور گھونسوں سے مار کر ان لوگوں نے شہید کر دیا، خدا کو جلال آ گیا، ناراض ہو گیا اللہ، اور آسمان سے جبریل امین کو بھیجا. انہوں نے انطاکیہ شہر کے جو فصیل اور جو دیوار تھی اس کے دروازے کے بازوؤں کو دونوں ہاتھ سے ایسے پکڑا اور ایسے جکڑ کر ایک زوردار خطرناک ہیبتناک آواز لگائی. اس آواز کے نتیجے میں انطاکیہ شہر کے بے ایمانوں کے دل پھٹ گئے، وہ مر گئے، ان کی روح پرواز کر گئی. اسی کو قرآن نے یہ کہا ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ جو گرمی تھی، حرارت غزیری تھی، وہ انسانی جانوں سے نکل کر الگ ہو گئی تو وہ بجھے رہ گئے، وہ راکھ کے ڈھیر ہو گئے. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، افسوس ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو ان کا صرف مذاق اڑاتے تھے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے اس بنیاد پر کہ وہ پلٹ کر حق کی طرف نہیں آئیں گے. تو جب حق پر نہیں آئیں گے اور ظلم و ستم ہوگا، خدا کے رسولوں کی تکذیب کی جائے گی، جھٹلایا جائے گا، تو پھر ان کی ہلاکت میں کیا شبہ اور کیا اندیشہ. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی لوگ، جتنے بھی قومیں یہاں دنیا میں گزر چکی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن سب کے سب ہمارے حضور میں جمع کر کے حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کی نشانی اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہا ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، پھر اس پر موت طاری کرتا ہے. مردہ زمین بھی انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے. اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پھر ان میں سے اناج اور غلے نکالے جس میں سے انسان کھاتے ہیں. اور وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات بنائے اور اس میں سے بھی چشمے ہم نے بہائے، پیدا کیے تاکہ لوگ اس میں سے کھائیں، ان کے پھل میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے ہاتھ کا یہ کوئی کمال نہیں ہے. یعنی انسان کا کام بیج ڈالنا، پانی وقت پہ دینا، کھاد ڈال دینا، زمین کو جوت دینا، اس کے بعد پودے اگانا، پتیاں نکالنا، پھول کا نکالنا، پھل رسیلے، کھٹے، میٹھے، طرح طرح کے الوان کے، قسموں کے، رنگوں کے، مختلف شکلوں کے، یہ سب قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور اس کا
ایک یہ سب قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور اس کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے جو پھلوں میں اور پھولوں میں نظر آتی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور انسان کے ہاتھوں کا کمال یہ نہیں ہے، خدا تو کہہ دیا ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے جو زمین سے نکلتی ہیں، انسانوں کے اندر سے بھی اس طرح کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور اس کو انسان نہیں جانتا، یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں نر و مادہ کا ایک سسٹم اللہ نے قائم رکھا ہے۔ انسان جانے یا نہ جانے اس کا کوئی مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام نہیں چل رہا ہے، بلکہ انسان کی عقلیں تھوڑی ہیں، کم ہیں، اس نتیجے تک ابھی نہیں پہنچ سکی ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ تاریکی اور اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہاں پر سے اللہ نے بڑے بڑے جو گلیکسی ہیں، جو سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زمین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نشانیوں کے طور پر اس کو بنایا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو اور اس کی خالقیت کو، ربوبیت کو مان لے اور پہچان لے۔ سورج چلتا ہے لمستقر لہا، ایک ٹھہراؤ کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ رب ذوالجلال جو بہت غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے اس کی طرف سے متعین ہے۔ اور اسی طرح چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، پھر وہ آخری مرحلے پر سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ دن کے لیے مناسب ہے کہ وہ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت کر جائے، اور یہ ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم کی طرف جاتا ہے، روزانہ اس کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم پر وہ کاربند ہے۔ سورج کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، سورج کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اسی طرح زمین کی رفتار 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سورج زمین کے مقابلے میں 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، اس کا حجم بہت بڑا ہے، سورج کا 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے، اور چاند زمین سے جس دوری پر قائم ہے وہ 4,60,696 کلومیٹر تقریباً دوری پر اللہ نے اس کو قائم کر رکھا ہے۔ ہر ایک کا ایک کام ہے، کل فی فلک یسبحون، منزل مقرر ہیں چاند کی 28 عام طور پہ کہی جاتی ہیں، شروع سے لے کر آخری منزلیں جو چاند کی ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر مسجد میں سوال کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تجھے یہ معلوم ہے کہ سورج کہاں پہنچ کر سجدہ کرتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلتا ہے حتیٰ کہ وہ غروب ہوتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور یہی لمستقر لہا کا
مفہوم ہے مستقرها تحت العرش، عرش کے نیچے اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، خدا جب اس کو اجازت دیتے ہیں پھر وہ پلٹ کر پورب سے نکلتا ہے۔ یہی روز و شب روزانہ کا معمول ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو اجازت نہیں ملے گی، وہ الٹا اسی طرف سے نکلے گا، اور یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان توبہ کرے گا، اللہ اس کے توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ دنیا میں روشن کرنے کے لیے اللہ نے چاند اور سورج کو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا کی 97% آبادی اندھیری ہے، کائنات میں اندھیرا 97% ہے، 3% روشنی ہے۔ صرف چاند اور سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا، چاند اور سورج کا مقابلہ کیا جائے تو چاند کے مقابلے میں سورج کمزور معلوم پڑتا ہے، اس اعتبار سے کہ دنیا میں ایک علاقہ ہے ناروے، شمال میں ہے، اتر میں آخری ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ وہاں جب انسان پہنچتا ہے 2 مہینے رات، 2 مہینے دن، 2 مہینے سورج نکلا رہتا ہے، 2 مہینے غروب رہتا ہے، غائب رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سورج کے لحاظ سے اگر کوئی اذان اور نماز کا وقت متعین کرے تو بہت مشکل کام ہے، لیکن چاند ہمیشہ نکلا رہتا ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے۔ تو چاند کا یہ فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو چاند کے ذریعے سے انسان کے لیے اعمال پر عمل کرنا، عبادتوں پر عمل کرنا کتنا آسان کام ہے۔ سب سے پہلا ایک گریس کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا نہ کوئی اس کی انتہا ہے نہ کوئی اس کی ابتدا ہے، یہ ایک نظریہ 18 سینچری تک چلتا رہا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو کنڈم کر دیا، ختم کر دیا۔ نیوٹن نے کہا کہیں سے شروع ہوتی ہے دنیا کی، اس کائنات کی شروعات ہوتی ہے، انتہا اس نے نہیں بتایا، اور یہ فزکس کا بابا کہلاتا، فادر آف فزکس کہلاتا ہے نیوٹن۔ 1642 میں پیدا ہوا، 1727 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آسٹریلین سائنٹسٹ نے جو بات کہی وہ بہت ہی معقول سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ملی ہوئی تھی، وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ آسٹریلین سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور گلیکسی کائنات میں دوری بناتا جا رہا ہے اور گلیکسی کی تعداد کتنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہر سیکنڈ میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور ہر دھماکے کے نتیجے میں چیز بگڑتی ہے، بنتی نہیں ہے، اور 2 چیزیں نکلتی، ایک اسپیڈ، ایک گریویٹی۔ تو جب کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ کہتا ہے سائنٹسٹ، تو یہ جو دھماکہ ہوتا ہے ہر رات و دن میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ہر سیکنڈ کا بھی بالکل معمولی وقفہ، اتنا زوردار اس کائنات میں دھماکہ ہوتا ہے کہ کتنے آئٹم بم سے بھی خطرناک دھماکہ شمار کیے جائیں، اس کے باوجود یہ کائنات نہ بکھرتی ہے نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں اسپیڈ اگر زیادہ بڑھ جائے تو کائنات برباد ہو جائے، اور گریویٹی اگر بڑھ جائے
تو وہ سکڑ کر زیرو ہو جائے، تو دونوں چیزیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جو اس کو صحیح اندازے پر بنا کر قائم اور دائم رکھے ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا وہ پروردگار جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، رات کو، دن کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، عرش کو، کرسی کو، لوح کو، لوح محفوظ کو، ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا، اور وہ کتنا بہترین تخلیق اور پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی نے وجود بخشا ہے، اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب سب ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائے گا اسی کے حکم سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک کے لیے ہم نے اس کائنات کو سنوار کر رکھا ہے۔ وہ دن جب آئے گا جب سارا کائنات بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا بھری ہوئی کشتی میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اور دوسری قسم کی جو مخلوقات تھی، اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کر کے جودی پہاڑ پر اس کو پناہ دیا اور ان کو بچایا۔ دوسرے نہ ماننے والے لوگوں کو پانی کے عذاب کے ذریعے سے غرق فرما دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے انہی کی طرح اور کشتیاں بنا دی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے، نہ کوئی ان کی چیخ اور فریاد کرنے کو پہنچتا اور نہ وہ بچائے جاتے ہیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف سے رحمت تھی، ہماری رحمت اور ایک متعین مدت تک کے لیے ان کا رہنا مقصود تھا، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو ان چیزوں سے جو تمہارے پیچھے اور آگے آنے والی ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے اوپر کوئی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ اگر کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یعنی وہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ جب ہم کھلا دیں گے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، تو پھر ہم رازق ہو جائیں گے، اور تم یہ کہتے ہو کہ خدا رازق ہے تو پھر ہم خدا ہی میں شریک ہو جائیں گے، ہم ایسا کام کیوں کریں؟ لیکن ان بیوقوفوں کو سوچنا چاہیے کہ رازق تو خدا ہے، اسی نے روزی تمہیں دی ہے، لہذا تم انسانیت کی بنیاد پر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے دوسروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ تاکہ تمہارا خدا خوش ہو جائے۔ لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ جس کا تم ہم سے برابر تذکرہ کرتے ہو یہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ کہتے تھے کہ بس وہ
راہ نہیں دیکھیں گے مگر ایک سخت آواز کی جو ان کو آپ پکڑے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک سخت ہیبت ناک آواز آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا حال ہوگا کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ وہ ایک دوسرے کو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ یہ بالکل قیامت کا منظر ہوگا، گھر سے باہر نکلیں گے پلٹ کر نہیں آئیں گے، سبزی لینے کے لیے نکلیں گے پلٹ کر نہیں آئیں گے، کھیت جوتنے نکلیں گے پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، ابھی کہاں وعدہ کیا ہوگا کہ کام کر کے ابھی لوٹ رہے ہیں، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہ قیامت کا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کی خطرناکی اور ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔